السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما یذکرون الا ان یشاء اللہ هو اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ حضرات ذی وقار، ہم جس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں، جہاں دنیاوی طور پہ لوگ اپنے دفاع کے لیے بہت سی چیزوں کو اپناتے ہیں تاکہ وہ دشمنوں سے محفوظ رہ سکیں، اسی طرح روحانی طور پہ بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت سی چیزیں بیان کی ہیں جو ہمارے دفاع کے لیے بہت ضروری ہیں، جن میں سے ایک ہے اللہ کا ذکر۔ اللہ کا ذکر، خواہ وہ نماز کے بعد کے اذکار ہوں، خواہ وہ صبح و شام کے اذکار ہوں، یہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو شیاطین سے، پریشانیوں سے اور طرح کے مصائب سے تو بچا کے رکھتا ہی ہے، سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت۔ میں اللہ کا ذکر کرنے والا اور اللہ کا ذکر نہ کرنے والا، ان کی مثال زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔ گویا کہ اللہ کا ذکر کرنے والا حقیقت میں زندہ ہے، اور جو بندہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا، وہ چاہے دیکھنے میں زندہ ہی کیوں نہ ہو، شریعت کی نظر میں وہ ایک مردہ جسم ہے، اور مردہ جسم، بدبودار لاش، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اس لیے انسان کی حیات اللہ کے ذکر میں ہے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت، عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الدنیا کلها ملعونۃ وملعون ما فیہا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، دنیا یہ ساری کی ساری لعنت زدہ ہے، جو کچھ اس کے اندر ہے وہ بھی ملعون ہے، سوائے تین چیزوں کے، کیونکہ جو چیز بھی اللہ سے دور لے کے جاتی ہے نا، اس میں خیر نہیں ہو سکتی۔ تو فرمایا دنیا خود بھی ملعون، اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ بھی ملعون ہے، لعنت زدہ ہے، سوائے تین چیزوں کے، الا ذکر اللہ وما والاہ، اللہ کا ذکر اور اس کے متعلقہ چیزیں۔ اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر کرنے والے، اللہ کے ذکر کے صحیفے، جو بھی اللہ کے ذکر کے متعلقہ چیزیں ہیں، یہ اس لعنت سے بری ہیں۔ دوسرا میں او عالماً، دین کا علم رکھنے والا عالم، وہ بھی اس لعنت سے بری ہے، کوئی بھی شخص جو دین کو سیکھتا رہتا ہے۔ اور تیسرا ہے او متعلماً، دین سیکھنے والا، وہ بھی اس لعنت سے بری ہے۔ تو گویا کہ اللہ کا ذکر، اور انسان اس دنیا کے لیے اللہ کا ذکر چھوڑے، ما بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت اس سے کہیں بہتر ہے،
کتنی بہتر؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لموضع صوت فی الجنۃ خیر من الدنیا وما فیہا، جنت کے اندر نا، جنت کے اندر ایک کوڑا جگہ، ایک بالشت کہہ لیں، ایک بالشت، ایک گٹھ جگہ میں دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب سے بہتر ہے۔ جنت اتنی بہتر ہے، اور ہر بندے کو جنت کتنی ملنی ہے؟ نبی علیہ السلام نے آخری جنتی کے بارے میں فرمایا کہ دنیا سے 10 گنا اسے جنت ملے گی۔ جو رب تمہیں اتنی مہنگی جنت دے سکتا ہے وہ تمہیں دنیا نہیں دے سکتا، دنیا کا مال نہیں دے سکتا، وہ اس کے لیے کوئی مشکل ہے؟ نہیں۔ لیکن انسان کی کتنی بڑی کوتاہی ہے کہ دنیا کی خاطر اپنے رب کو چھوڑ دے۔ ذرا غور کیجئے صحابہ اکرام کی سوچ کیسی تھی۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ان فقراء المہاجرین اتوا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا یا رسول اللہ ذهب اہل الدثور بالدرجات العلا، فرماتے ہیں کہ فقراء مہاجرین صحابہ فقیر قسم کے جن کے پاس دنیا کا مال نہیں تھا، نبی علیہ السلام کے پاس آئے تو کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، یہ جو ہمارے بھائی ہیں، مالدار جو بھائی ہیں ہمارے مسلمان، یہ تو ہم سے زیادہ نیکیاں لے گئے، نمازیں ہم بھی پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، روزے ہم بھی رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں، اور اعمال بھی، لیکن وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ان کے پاس مال ہے، ہم خرچ نہیں کر سکتے، تو وہ تو ہم سے آگے بڑھ گئے۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا عمل بیان کیا؟ میں ایک عمل ایسا ہے اگر تم کر لو نا، میں لا یدرککم من سبقکم ومن بعدکم، میں جو تم سے پہلے گزر چکے، جو تمہارے بعد آئیں گے، کوئی تمہیں پا سکتا ہی نہیں ہے عمل کے اندر، اتنا بڑا اجر ملے گا، ہاں سوائے اس بندے کا جو یہی عمل کر لے۔ صحابہ اکرام بڑے خوش ہوئے۔ اللہ کے رسول بتلائیے پھر وہ کون سا عمل ہے کہ جس کے ذریعے ہم دنیا بھر کے لوگوں سے آگے بڑھ جائیں گے اعمال کے اندر، اجر کے اندر؟ تو نبی علیہ السلام نے ذکر بیان کیا، میں تسبحون وتحمدون وتکبرون بعد کل صلاۃ 33، ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 33 بار اللہ اکبر، اور یہ ہو گئے 99، تینوں کو جمع کریں یہ ہو گئے 99، اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے ساتھ یہ دعا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ بھی، اور دوسری روایت میں 34 بار اللہ اکبر، پھر بھی 100 کا عدد پورا ہو جاتا ہے۔ میں تم یہ عمل کر لو تم سب سے آگے بڑھ جاؤ گے۔ صحابہ اکرام نے بڑے ذوق شوق سے عمل شروع کر دیا۔ کچھ دن گزرے پھر آگے کہ اللہ کے رسول، وہ بات تو لیک ہو گئی، وہ تو ان کو بھی پتہ چل گئی، صحابہ کو، جو امیر صحابہ تھے ان کو بھی عمل پتہ چل گیا، انہوں نے بھی کرنا شروع کر دیا۔ تو نبی علیہ السلام مسکرا پڑے، فرمایا کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، پھر اللہ جسے چاہے عطا کر دے۔ اس لیے میرے بھائیو، اللہ کا ذکر کثرت سے کیجیے، اور ویسے بھی رمضان کا مہینہ ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک کاپی چھپوائی ہے، دعاؤں کے حوالے تقسیم کر دیں گے بھی، تو یہ جس بھائی کو یہ کاپی چاہیے ہو دعاؤں والی، اس میں نماز کی دعائیں بھی ہیں اور صبح و شام کی دعائیں بھی ہیں صحیح احادیث کی روشنی میں، تو وہ بھائی ابھی یہاں سے حاصل کر لیں، یہ بالکل مجانا یعنی فری ہے، تقسیم کر رہے ہیں، تو جس بھائی کو چاہیے ہو یہ تقسیم یہاں سے لے لیں۔
واخر الحمد للہ رب العالمین.